نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات یکتا کے لیے. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. بہت ہی مختصراً حمد و صلات کے بعد بھائیوں کی طرف سے جو عنوان ذمہ لگایا ہے اس کا تعلق اولاد کی تربیت کے ساتھ ہے. اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم السلام ان کو نبوت رسالت کا تاج عطا فرمایا. اس کے باوجود نبیوں نے اللہ سے اولاد کی تمنا کی. انبیاء نے کبھی اللہ رب العزت سے دنیا کے مال کا سوال نہیں کیا. نبیوں نے کبھی بھی دنیا کی شہرت کا اللہ کے سامنے سوال نہیں رکھا. انبیاء نے دنیا کی یہ عارضی چیزیں رب سے کبھی نہیں مانگی. لیکن یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں: ربی حب لی من الصالحین. پھر ایک اور نبی: ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پھر ایک اور نبی: ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ اکبر.
یہ انبیاء اللہ سبحانہ و تعالی سے اس نعمت کا سوال کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، اور یہ اولاد نبیوں نے اللہ سے مانگی ہے۔ صرف اولاد نہیں مانگی، اگر ان دعاؤں کے اوپر غور کیا جائے، کسی نبی نے یہ نہیں کہا اللہ بیٹا چاہیے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے بیٹا دے دے، بیٹی دے دے بیٹی چاہیے، نہیں۔ جب بھی انبیاء نے اللہ سے اولاد کا سوال کیا ہے تو انبیاء علیہم السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے صرف اولاد نہیں بلکہ نیک، صالح، خیر والی، پاکیزہ اولاد اس کا سوال کیا ہے۔ اولاد مانگی ہے لیکن صرف اولاد نہیں، اور یہ جس کو اولاد مل جائے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب اس کو اللہ سے مانگنا ہے تو یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلی والدین کی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جب اولاد مانگنی ہے تو صرف اولاد نہیں مانگنی بلکہ انبیاء کا اسوہ یہ ہے کہ اللہ سے اولاد مانگتے ہوئے پاکیزہ اولاد، رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا دے، اولاد دے، نیک صالح بیٹا چاہیے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ دنیا کے اندر اکیلا تن تنہا نہ رکھنا، وارث دینا تو نیک صالح خیر والا بہترین دین کا وارث عطا کرنا۔ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ سے نبی دعا مانگ رہا ہے اللہ اولاد دینا، بیٹا دینا، پاکیزہ، نیک، صالح، وہ اولاد چاہیے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، یہاں بھی قاری صاحب کے پاس پتہ نہیں کتنے لوگ آئے ہوں گے، کر سب دعا کر دیں، ایک وقت گزر گیا ہے، اللہ رب العالمین نے کوئی رحمت نہیں کی، اب تو رونے ہی بیٹھ گیا ہوں، اب جھولی وہ اللہ تعالیٰ بھر دے، اولاد مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں قاری صاحب، یہ بیٹھا رو رہا ہے، خود بھی دعائیں کر رہا ہے، لوگوں سے بھی کروا رہا ہے، اور ان دعاؤں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی رنگ لگا دیتے ہیں، بیٹا مل جاتا ہے، 17، 18، 19، 20 سال گزر جاتے ہیں، پھر یہ اسی مسجد میں بیٹھا ہوا زاروں کی طرح رو رہا ہے۔ آج پھر اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، قاری صاحب پھر پوچھتے ہیں حاجی صاحب، بابا جی کیا بات ہے، آج پریشان کیوں ہو؟ کہتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس سے بہتر تو تھا کہ مجھے ملتا ہی نہ۔ کل رو رہا تھا کہ اللہ دے دے، قاری صاحب دعا کر دو اولاد مل جائے، آج رو رہا ہوں اس نے اتنا ذلیل کر دیا ہے، اتنی اللہ اکبر جگ کے اندر رسوائی کا میرا بیٹا سبب بن گیا ہے کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ایسا بیٹا ہوتا ہی نہ، اس لیے رو رہا ہوں۔ وجہ کہ صرف بیٹا مانگا، صرف اولاد مانگی، صرف اللہ تعالیٰ سے اولاد کا سوال کیا، جو کردار تھا، جو دعائیں تھیں، جو اللہ رب العالمین نے مانگنے کا طریقہ بتایا تھا کہ اولاد ہی صرف نہیں مانگنی بلکہ نیک صالح اولاد مانگنی ہے۔ اور اللہ اکبر، جب اللہ رب العزت سے انسان دعا مانگے اور وہ دعا قبول کر لے، ہمارا کام ہے مانگنا، پھر وہ جو دے دے اس کی مرضی ہے، وہ جو عطا کر دے اس کے اوپر راضی رہنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور،
او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالی وہ زمینوں کا بھی آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بادشاہ جس کو چاہے یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے بیٹیوں سے نوازے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے دونوں دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ انہ علیم قدیر، وہ دینے پہ قادر ہے، وہ بیٹے بھی دے سکتا ہے، بیٹیاں بھی دے سکتا ہے، دونوں بھی دے سکتا ہے۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں دے رہا یہ اس کی حکمت ہے، وہ کبھی اپنی حکمت کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دے نہیں سکتا، اگر بیٹے دے رہا ہے تو اس کے پاس بیٹیوں کی کمی ہے، اگر وہ بیٹیاں دے رہا ہے بیٹا نہیں دے رہا تو اس کے پاس بیٹوں کی کمی ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر میں مانگ رہا ہوں اللہ بیٹے ہی چاہیے، وہ ملا کے دے رہا ہے تو یہ اس کی حکمت۔ انہ علیم قدیر، اگر وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دے رہا، مانگ رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، کروا رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں علیم ہوں، مجھے پتا ہے کیوں نہیں تجھے دینا۔ اس کی مثال یہ سمجھ لے، چھوٹا سا بچہ ہے، باپ پاس کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، بیٹا رو رہا ہے، مانگ رہا ہے ابو جی یہ مجھے دے دو، باپ ہاتھ پیچھے ہٹاتا ہے، وہ چھینتا ہے، لیتا ہے، باپ اس کو دیتا نہیں ہے۔ قریب کھڑا اللہ اکبر شخص وہ آتا ہے، آپ اس کے کیا لگتے ہو؟ میں اس کا باپ ہوں، آپ کو اس پہ ترس نہیں آتا؟ آپ اس پہ رحم نہیں کرتے؟ آپ کتنے اللہ اکبر سنگ دل ہیں، بچہ رو رہا ہے، کھانے والی چیز ہے، اس کو دے نہیں رہے ہو؟ باپ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، بھئی تجھے نہیں پتا، ابھی کل ہی تو ڈاکٹر سے دوائی لے کے آئے ہیں، اس نے اس کے لیے یہ چیز اس کی صحت کے لیے بڑی مضر وہ قرار دی ہے، یہ چیز اس کو نہیں دینی، مجھے پتا ہے کہ یہ چیز اس کو کتنا نقصان دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ رائٹ پہ ہیں، سچے ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک باپ اپنے اولاد کے متعلق، اپنے بیٹے بیٹی کے متعلق جانتا ہے میں نے اپنی اولاد کو کیا دینا ہے، کیا اس کو نقصان دیتا ہے، کیا اس کے لیے نفع بخش ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا سارے کے سارے اللہ اکبر اس کائنات کا رب ہوں، انہ علیم قدیر، اگر بیٹے ہی دے رہا ہوں مجھے پتا ہے کیوں دے رہا ہوں، اگر بیٹیاں ہی دے رہا ہوں بیٹا نہیں دے رہا مجھے پتا ہے میں قادر ہوں، دے سکتا ہوں، دینے پہ مجھے قدرت ہے، لیکن میری حکمت ہے، میری رضا ہے، میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ تیرے لیے اولاد میں بیٹا بہتر نہیں ہے، بیٹی بہتر نہیں ہے، کچھ بھی بہتر نہیں ہے، دونوں ملا کے بہتر ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں تجھے کیا دینا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں تیرا کام یہ ہے، وہ جو دے دے، بیٹا دے دے تب بھی راضی، بیٹی دے دے تب بھی راضی، دونوں ملا کے دے دے تب بھی راضی، کچھ بھی نہ دے تب بھی اس کا شکوہ نہیں، اس کی شکایت نہیں۔ لیکن ہمارا یہاں پہ حال کچھ اور ہے، بیٹا مل جائے تو بڑی خوشی ہے، بیٹا مل جائے تو مٹھائیاں ہیں، بیٹا مل جائے تو مبارکبادیں ہیں، بیٹا مل جائے تو رب کی نافرمانیاں بھی ہیں، بیٹا مل جائے تو ایک بڑا خوشی کا سما بپا ہوتا ہے، بیٹی مل جائے تو کسی کو بتانا بھی گوارا نہیں کرتا، بیٹی مل جائے تو لوگوں سے خبر چھپاتا ہے، اگر خبر لیک ہو جائے پتہ چل جائے کوئی آ کے پوچھ لے جناب پتہ چلا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں کوئی خبر رکھی ہے، بڑے افسردہ سے منہ کے ساتھ کہتا ہے ہاں اللہ نے بیٹی دی ہے، وہ بھی بڑا جیسے نقصان اس کا ہو گیا ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کوئی بات نہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کی قسم یہ لفظ یہ جملہ بڑا ہی غلط ہے، بیٹیاں بھی رحمت ہوتی ہیں، بیٹے بھی رحمت ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی نعمت ہوتی ہیں، بیٹے بھی نعمت ہوتے ہیں، یہ تخصیص، یہ تقسیم، یہ خود ساختہ تقسیم ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی تقسیم ہے۔
قرآن نے، حدیث نے، رب رحمان نے، نبی ذیشان نے یہ کوئی تقسیم کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے بیٹی رحمت ہوتی ہے، واللہ العظیم یہ اسلام کی شرعیت کی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں ہی نعمت ہیں، دونوں ہی رحمت ہیں۔ کب؟ جب ان کی تربیت صحیح ہو جائے، جب ان کی اصلاح صحیح ہو، جب ان کو منہج کے اوپر اللہ اکبر تربیت دی جائے، ان کو اسلام دین سکھایا جائے۔ دونوں ہی نعمت ہیں، دونوں ہی رحمت ہیں۔ اگر ان کی تربیت دین پہ نہ ہو، دونوں ہی عذاب ہیں، دونوں ہی وبال ہیں۔ کوئی بھی رحمت نہیں ہے، کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ بیٹی پہ افسردگی اور بیٹے پہ خوشیاں، اللہ نے قرآن کے اندر یہ کردار کافروں کا بیان کیا ہے کہ جب ان کافروں کے گھروں کے اندر اللہ اکبر بیٹی کی خبر پہنچتی، اللہ کہتے ہیں ظل وجہہ مسودا وہو قدیم، اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ یہ کافر تھے، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے، اللہ رب العالمین کو کہتے اللہ تیرے لیے یہ فرشتے بیٹیاں ہیں، تیری اولاد ہے۔ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو ان کے منہ پہ 12 بج جاتے، ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی۔ اللہ کہتے ہیں یہ کافروں کی صورتحال تھی۔ آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان، نبی کا اللہ اکبر محب، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، اس کو وارڈ سے، اندر سے، کمرے سے، گھر سے پیغام ملتا ہے تجھے اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے۔ سیم وہ کردار جو رب نے کافروں کا بیان کیا ہے ایک مسلمان کے چہرے کے اوپر نظر آتا ہے۔ اس کی بھی رنگت بدل جاتی ہے، اس کی خوشیاں پریشانیوں کے اندر تبدیل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم بھائیوں، واللہ یہ وہ عظیم الشان نعمت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے دے، 2 بیٹیاں، صرف 2 بیٹیاں جس کو مل جائیں، اللہ اکبر، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، لوگ سارے جمع ہوں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤں گا، اور آ کے جس کو 2 بیٹیاں مل گئیں اس نے ان کی دین پر، اسلام پر، شرعیت پر، اخلاق پر، اچھے کردار پر تربیت کر دی۔ صرف پروفیسر نہیں، صرف ڈاکٹر نہیں، صرف آئی ٹی کی ماہر نہیں، صرف انجینئر نہیں، صرف پائلٹ بیٹی نہیں، بلکہ ان کی دین پہ تربیت کر کے ان کے لیے اچھے رشتے کا، دیندار رشتے کا انتخاب کر کے اس کا بیاہ کر دیا، اس کو نکاح دیا، اس کی شادی کر دی۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میں ضمانت دیتا ہوں اس بندے کو اللہ سے جنت ضرور لے کے دوں گا۔ میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے بیٹھے ہیں، ہم سب بیٹے ہیں۔ واللہ مجھے آج تک ایک طالب علم ہونے کے ناطے حیثیت آج تک مجھے نہیں پتا چلا، میں نے نہیں پڑھا کہ اللہ نے قرآن میں، حدیث میں کہا ہو کہ جس کے 2 بیٹے ہوں، 5 بیٹے ہوں، 8 بیٹے ہوں، اللہ اکبر 9 بیٹے ہوں، اس کے لیے محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت نہیں۔ یہ والا بالخصوص انعام اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی ذیشان نے بتایا تو صرف بیٹیوں کے لیے، کہیں نہیں بتایا کہ اتنے بیٹے ہوں گے یہ نعمت ملے گی، حالانکہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا بہت عظیم انعام، اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت عظیم انسان کے اوپر احسان ہے۔ یہ اولاد میں بیٹا، آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک تربیت یافتہ۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، یہ تو 2 بیٹیاں تھی نا، بات لمبی نہ ہو، صرف اشارے سے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں۔ 1 بیٹی بھی ہو، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں ہے، آئی ایک بڑھیا، ایک عورت آئی، اس کے پاس 2 ننھی منی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں، آ کے کھڑے ہو گئے۔ کائنات کے امام کے گھر، نبیوں کے امام کے گھر، ساری کائنات کے سردار کے گھر آ کے کھڑی ہو گئی۔ امی جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ فقیہہ کے سامنے دستراز ہو گئی، کہتی ہیں بھوک سے جان نکل رہی ہے، اپنے گھر سے کچھ کھانے کو دے دو۔ یہ کس کا گھر ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج میرا اور آپ کا تو صرف ایک رونا رہ گیا نا معیشت کا، حالانکہ بڑی ضروری ہے اس کا سٹیبل ہونا، اس کا بہتر ہونا، اس کے اندر پاور طاقت ہونا، لیکن مسلمان کبھی بھی ساری زندگی ایک معیشت کے لیے نہیں روتا رہتا، کیونکہ اس کے سامنے اسوہ اس کے نبی نے دیا ہے، مسلمان تیرا مسئلہ صرف معیشت نہیں ہے، تیرے مسئلے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ، نظام، طاغوتی طاقتوں کے خلاف اللہ اکبر رب کے دین کا پیغام، رب کے دین کا نفاذ ہے۔ بہرحال پیغام دیا، امی جان نے تلاشی شروع کی، کائنات کے امام کے گھر کی تلاشی ہوئی، صرف ایک کھجور ڈھونڈنے کے بعد امی جان عائشہ کو میسر آئی۔ اب وہ کھجور اس اماں کے ہاتھ میں دے دی، خود بھی بھوک لگی ہوئی ہے، دو بچیاں بھی ہیں، ماں ہوتی ہے، کھجور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، یہ بھی دیکھ رہی ہے، ادھر والی بھی دیکھ رہی ہے کہ پتہ نہیں اب ہمیں ملے گی، اماں خود کھائے گی، دو حصوں میں کھجور کو تقسیم کیا، کھجور کو تقسیم کر کے ایک دائیں والی بیٹی کو ایک ادھر والی بیٹی کو پکڑا دیا، خود بھوکی، اللہ اکبر، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ بڑا دل خراش واقعہ امی جان کو یہ لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، آ کے جب بیٹھے تشریف فرما ہوئے ساری بات سنا دی، اللہ کے نبی یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، اور سننا محترم بھائیو، یہ تربیت اور تربیت میں بیٹیوں کا ہمارے اوپر ہاتھ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، یہ بیٹیوں کے دکھ جو ہوتے ہیں نا، بیٹیوں کی پریشانیاں، بیٹیوں کی آزمائشیں، بیٹیوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ، اس دنیا کے اندر جس بھی باپ کو، جس بھی ماں کو دو بیٹیاں ہوں، چاہے ایک ہی بیٹی کیوں نہ ہو، بچپن کے اندر، جوانی کے اندر، شادی سے پہلے، شادی کے بعد اس کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ آئے اور امی ابو اس کی تکلیف پہ صبر کرنے والے ہوں، کُنَّ لَهُ حِجَابٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ، اس بیٹی کی، ایک بیٹی کی تکلیف پہ، دکھ پہ جو ماں باپ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کے دکھ پہ صبر کو کل قیامت کے دن انسان اور جہنم کے درمیان حجاب، بہت بڑی دیوار، بہت بڑی نجات، اس کا سبب اور ذریعہ بنا دیا۔ ہاں میرے محترم بھائیو، یہ بیٹیاں اولاد کے اندر ان کا کیا مقام ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اولاد، اس کی تربیت، اس حوالے سے اگر اللہ رب العالمین بیٹے دے تب بھی راضی، بیٹیاں دے تب بھی راضی، جب یہ مل جائیں تو ابتداءً شروع میں ہی اللہ اکبر 2 3 4 ان کے بنیادی حق، ان کی والدین کے اوپر ذمہ داریاں، عقیقہ، سر کے بال منڈوانا، نام رکھنا، کہ سارے تینوں کے تینوں کام 7ویں دن ضروری ہیں کرنے، 7ویں دن لازم ہے، اللہ کہ کوئی حقیقی واقعتاً ہی اللہ اکبر شرعی عذر ہو، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ ان دنوں کو کسی اللہ اکبر اپنے دنیاوی مقصد کی خاطر آگے پیچھے کرتا پھرے، یہ لازمی ہے 7ویں دن۔ بیٹا دے، بیٹے کے لیے چھوٹے جانوروں میں، بڑے جانوروں میں سے نہیں، چھوٹے جانوروں میں 2 جانور، بکرے سے، دمبے سے، بھیڑ سے 2 جانور ذبح کرنا بیٹے کے لیے 7ویں دن، اور اللہ بیٹی دے تو اس کے لیے ایک چھوٹا جانور، چھوٹوں میں بے شک وہ بڑا ہو، لیکن بیٹی کے لیے ایک، بیٹے کے لیے 2، کتنے لوگ ہیں عید کے موقع پہ علماء کو، قراء کو، شیوخ کو پوچھتے ہیں جناب قربانی کے اندر ہمارے اس بیٹے کا اور ان 2 بیٹیوں کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، قربانی کے بڑے جانور میں ان کا حصہ رکھ لیں؟ واللہ اسلام کے اندر اس کی کوئی بھی گنجائش، کوئی بھی دلیل، کوئی بھی ثبوت وہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ 7ویں دن اللہ اکبر، ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس طرح حج فرض ہے اس بندے پہ جس کے پاس زاد راہ ہے، جس کے پاس زاد راہ نہیں اللہ نے مکلف نہیں ٹھہرایا، جس کے پاس واقعہ ہی
استطاعت نہیں ہے. جب استطاعت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا. اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقۃ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ پیدا ہونے والا بچہ جب 7 دن کا ہو جاتا ہے عقیقہ نہیں کیا جاتا, یہ گروی ہوتا ہے. اس کو گروی سے چھڑا. اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب بچہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتا ہے سیدھا جنت میں جاتا ہے. اگر کسی بچے کا عقیقہ نہیں کیا نا 7 دن سے اوپر ہو کے وہ فوت ہوا, وہ جنت میں نہیں جائے گا, آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوئے گا. وہ خود جنت میں نہیں جائے گا. تیری سفارشیں تجھے اللہ اکبر رب سے حق دلوا کے کیسے. اور استطاعت بھی ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے قاری صاحب مولوی صاحب کیا تھوڑی بہت گنجائش ہے, اور اسلامی اعتبار سے 7واں دن, اگر آج دن کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے مغرب سے پہلے آج کا دن شمار ہوگا. اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے اگلا دن جو ہے وہ اکاؤنٹ ہوگا. کر صاحب بھائی باہر سے آ رہا ہے, دوست باہر سے آ رہے ہیں, اتوار کا دن بن رہا ہے, ایک دن لیٹ کر لیں. نہیں, کوئی گنجائش, کوئی اجازت نہیں ہے. ان عوارض کی بنیاد پہ عظیم الشان اس اللہ کی طرف سے عائد فریضے کو اللہ اکبر اس کے اندر تاخیر کرنا. ہاں اگر استطاعت نہیں ہے پھر اس کے بعد کوئی بھی دن مقرر ہے نہیں ہے. 7ویں دن نہیں کر سکے پھر مہینے, 2 مہینے, 6 مہینے, ہاں سال, 2 سال, 8 سال والدین نے نہیں کیا, خود بڑے ہو کے پھر مقرر نہیں ہے, وہ جب بھی ہوگا انشاءاللہ عقیقہ ہی ہوگا. تو یہ فریضہ. اور اس کے بعد دوسرا کام اولاد کا, والدین کی تربیت کے حوالے سے بڑا حق تربیت, بچے کا نام رکھنا. یہ بھی 7ویں دن اللہ تعالیٰ مچا دیتا ہے. فون آتا ہے شیخ صاحب کو, علماء کو, رات اگر مغرب کے وقت اسی وقت سے 12 بجے ہوئے ہیں, شاہ جی ذرا دسنا اے نام ٹھیک ہے نہیں تو کوئی اور اچھا سا نام بتا دو. اچھا شیخ صاحب کہیں گے عبد الرحمن رکھ لو, عبداللہ رکھ لو, عبد الرحیم رکھ لو, عبد المنان رکھ لو. یہ نام ابو بکر, عمر, عثمان, علی یہ نام ہیں, یہ رکھ لو رضی اللہ عنہم اجمعین, ان ہستیوں کے نام. آگے سے تقاضا کیا نہیں, بچے کی والدہ یا پھر یہ نام پہلے ایسا نام جو بالکل کوئی ڈیفرنٹ سا ہو, ڈیسنٹ سا ہو, بالکل ایسا نام جو کسی نے سنا نہ ہو, کسی نے پڑھا نہ ہو, جناب والا کسی ہاتھ نے لکھا نہ ہو, کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو, ایسا نام نکال کے دو. واللہ یہ عورتوں کے اندر بالخصوص بہت بڑی کمزوری ہے. اچھا شیخ صاحب نے نام نہیں بتایا, خود جائے گا گوگل سرچ کرے گا, ہاں جی شیخ صاحب یہ مجھے نام ملا ہے آپ اس کا معنی بتائیں. شیخ صاحب جائیں گے اردو کی ڈکشنری, عربی کی ڈکشنری, فارسی کی ڈکشنری, ساری جو موجود ہیں وہ دیکھیں گے. دوسرے تیسرے دن بعد پوچھے گا شیخ صاحب وہ نام کہا تھا معنی, بھئی میں نے تو ساری ڈکشنریاں دیکھی ہیں کہیں نہیں ملا. مولوی صاحب تسی بھی عجیب آدمی ہو نا, پہلے نام تو چجدہ دسیا ہن معنی پوچھے اودا بھی نہیں پتا. تو یہ پھر جائے گا وہی جھوٹوں کے پلندے کو گوگل کو سرچ کرے گا, وہاں سے معنی نکالے گا. معنی آ کے نہیں جی یہ نام, اس کا معنی جنت کی چڑیا, جنت کا پھول, جنت کا دروازہ, جنت, جنت کے پھل میوے. اور بھائی تجھے کس نے کہا ہے اگر یہ نام ہوتا, اس نام کا یہ معنی ہوتا, کائنات کا امام وہ نام بھی, اس نام کی شرح بھی دنیا والوں کو بتا سمجھا کے جاتا. تو بہرحال یہ دوسرا حق تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کو اگر ہم دین پہ لانا چاہتے ہیں, میرے آپ کے ذمے سب سے پہلے یہ ذمہ داریاں ہیں, والدین کے ذمے نام اور صحیح سبحان اللہ خوبصورت احسن معنی والا نام. موطا امام مالک میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ ہیں, ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا, آپ علیہ السلام نے پڑاؤ کیا اور صحابہ اکرام بھی اترے. آپ نے سوال کیا میں یحلب ناقتی, کون ہے تم میں سے جو مجھے میری اونٹنی کا دودھ لا کے پلائے. سبحان اللہ. وہ کوئی عام آدمی ہو اس کی خدمت کرنا بڑا اجر ہے,
اور اگر کوئی مسجد کا امام ہو اس کی خدمت اس سے بڑا، اور کوئی بڑا شیخ ہو اس کی خدمت، اور کائنات کا امام ہو اس کی خدمت، تو ہر صحابی اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا۔ سب سے پہلے ایک ہاتھ کھڑا ہوا، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ جاؤ جلدی جاؤ دودھ دو کے لے آؤ۔ فرمایا موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا مرہ۔ مرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کڑوا، کسیلا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، من یحلب ناقتی، کون ہے جو میری اونٹنی کا دودھ لا کے میری خدمت کرے، پلائے؟ پھر ایک جلدی سے ہاتھ کھڑا ہوا۔ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حرب، لڑائی، جنگ، قتال۔ اللہ اکبر، لڑنے بھیڑنے والا۔ فرمایا تو بھی بیٹھ جا۔ آپ نے پھر کہا کون ہے جو میری اونٹنی کا دودھ دو کے لائے؟ ایک پھر ہاتھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا نام ہے؟ کہنے لگا یعیش، میرا نام یعیش ہے۔ یعیش کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سلامت رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، زندہ رہنے والا، اللہ اکبر، آباد رہنے والا، گل مل کے رہنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے زندگی گزار۔ آپ نے فرمایا جا جا، تو چلا جا، تو جا جا کے دودھ لے کے آ۔ اب وہ دو ان کو بٹھایا، اس کو بھیجا، اس سے دودھ منگوایا، وہ پیا۔ وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی ہے، ان کے بھی دل میں خدمت کا جذبہ تھا، یہ بھی خدمت چاہتا تھا۔ ان کو بٹھایا کیوں؟ اس سے منگوایا کیوں؟ صرف ایک بات سمجھ آتی ہے، ان کے ناموں کا معنی اچھا نہیں تھا، اس کے نام کا معنی بڑا پیارا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں معمولی سا کام ہے، بیٹا ہو گیا اب تلاش کرو، ہاں جی نیٹ پہ تلاش کرو، سرچ کرو۔ اور بھائی ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا اپنے بچوں کے وہ نام رکھو جو تم پسند کرتے ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان ناموں سے آواز دے۔ کتنا پیارا، سبحان اللہ، وہاں پہ منظر ہو، بچے کا نام ہو عبد المنان، احسان کرنے والے کا بندہ۔ کل قیامت کے دن جب آواز دے میرا آپ کا سونا رب، عبد المنان کہاں ہے؟ تو اللہ تو خود منان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کہے احسان کرنے والا تو میں ہوں، میرا بندہ عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحیم، عبد القدیر، عبد الکریم، یہ اللہ کے سارے کیسی عظیم الشان خوبصورت نسبتیں۔ اللہ کو تو پہلے ہی بڑا پیار ہوگا، مزید ان ناموں کی وجہ سے نسبت جڑ جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہیں گے ہاں تم واقعی ہی میرے ہو، آ جاؤ۔ اور جن کے نام کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، جو بے معنی فضول نام ہیں، ان کا انجام ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ موطا میں ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ مدینے کے بہت بڑے مفتی، عظیم تابعی سعید بن مسیب بن حسن، بہت بڑے مفتی ہیں۔ مدینے کے اندر لوگ آ کے ان کی رشتہ داری ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے، بیٹیاں آئی گئی ہیں۔ کہتے ہیں میرے ابا جان اور میرے دادا جان جب اللہ نے سمجھ دی، دونوں ہی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ علیہ السلام، سبحان اللہ، آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ جا کے ابو جی نے بھی دادا جی نے بھی ہاتھ دیا، بیعت کی، اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے مسیب۔ فرمایا ان بزرگوں کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حزن۔ فرمایا اچھا تیرا نام حزن ہے، آج کے بعد تیرا نام حزن نہیں بلکہ تیرا نام سہل ہے۔ حزن غم، پریشانی، مصیبت، آزمائش، دکھ، تکلیف، اور سہل آسانیاں آسانیاں، سہولتیں سہولتیں، آسائشیں آسائشیں، آرام ہی آرام۔ فرمایا آج کے بعد تیرا نام حزن نہیں سہل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بزرگ کہنے لگا، سعید بن مسیب، سعید کا دادا کہنے لگا حضور اب اس عمر میں پہنچ چکا ہوں، سفید ریش ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، ساری دنیا حزن کے نام سے جانتی ہے، کہاں لوگوں کو سہل سہل بتاتا پھروں گا، میرا نام تبدیل ہو گیا ہے، میرا حزن ہی نام رہنے دو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ نام اچھا نہیں، اللہ کے نبی اب تو پتہ نہیں 4 دن زندگی کے ہیں کہ نہیں ہیں، وہی ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے۔ واللہ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں تیسری پیڑھی ہوں، اللہ اکبر،
لا تزالو فی بیتنا الحزن کہتے ہیں تیسری پیڑھی ہے مجھے دیکھتے ہوئے کہ ہمارے گھر میں آج تلک اللہ کے نبی نے نام بدلنے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں بدلی، آج تک دیکھا ہے ایک مصیبت جاتی نہیں دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے، تیسری ختم نہیں ہوتی چوتھی آ جاتی ہے۔ یہ نام اور میرے محترم بھائیوں خوبصورت نام جو اللہ کو پسند ہوں، رسول اللہ کو پسند ہوں، ہمارے اسلاف کے نام، خوبصورت نام عبداللہ، عبد الرحمن، حسن و حسین، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، علی، یہ نام جن ناموں کو دیکھ کے ان کا کردار یاد آئے اور ہم ان کو اس شخصیت پہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، علماء موجود ہیں، آ چکے ہیں، انہی حقوق میں اولاد کا والدین کے ذمے تربیت کے حوالے سے 7ویں دن ہی اس کے سر کی حجامت کروا کے ہاں جی اس کے بالوں کی بقدر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات، پھر 2 سال رضاعت، پھر جب توتلی زبان ہونا، بندہ بولنا، صرف اشارے کر رہا ہوں، بندہ بولنے لگ جائے، بچہ چھوٹا سا ننھا منھا زبان حرکت کرنے لگی ہے، پھر ہمارے ہاں تو صرف 2 ہی لفظ ہیں، یا ماما یا پاپا، ہاں جی، یا پھر آج کل تھوڑا سا اس کو خوب بابا، ماما پاپا، بس یہ ابو جی گھر آتے ہیں، آؤ آؤ دیکھو آج آپ کے بیٹے نے کیا کہا ہے، کیا کہا ہے، بیٹا ذرا بول لو، بابا، واللہ کتنا اچھا ہوتا سب سے پہلے یہ ماں اپنے اس معصوم ننھے بچے کی زبان سے بابا کی جگہ، ماما کی جگہ اللہ 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 کی آواز نکلواتی، اللہ کو کتنا پسند اور کتنا خوبصورت آتا ہے۔ اور واللہ یہ تربیت، یہ کام کرنے پڑتے ہیں، یہاں سے آگے تربیت کی، اصل اولاد کی تربیت کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ غزوہ احد کا وہ ذہن میں واقعہ آ گیا، 9 صحابی کھڑے تھے، ایک صحابی کی پیرے کے اوپر، اللہ کے نبی کے پیرے پر ایک صحابی کے ہاتھ میں زخم آیا، انگلی کٹ کے وہ گئی، اس کی زبان سے نکلا ہائے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو ساتھ کہتا اللہ رفعت الملائکہ، رب کعبہ کی قسم ہے آسمانوں کے فرشتے تمہیں زندہ ہی یہاں سے آسمانوں کی سیر کے لیے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ عادت ڈالنا پڑتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں، ہاں جی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہائے امی، ہائے مامے، کیا ہوتا ہے وہ عادت پڑی ہوتی ہے، اس کے پیچھے وہ روٹین بنی ہوتی ہے جو شروع کے اندر ماں ماں کہنے کی، اگر اللہ اللہ کی عادت پڑ جائے، اللہ کی قسم بوڑھا بھی ہو جائے، ہر غم تکلیف کے اندر اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلے گا۔ وہ وقت تھا جب ہماری آپ کی والدائیں مائیں بچوں کو اللہ اکبر دودھ پلاتی تھی، منہ میں حلق سے دودھ نیچے اترتا تھا، کانوں میں اللہ اللہ کی لوری ساتھ چلتی تھی، آواز اللہ کے نام کی جاتی تھی، اور تربیت خوبصورت ہوتی تھی، وہ پھر بڑے بڑے خوبصورت اللہ اکبر خوبصورت اللہ کے بندے علماء شیوخ پیدا ہوتے تھے۔ آج کردار صورتحال کیا ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے، تب بھی ٹی وی چل رہا ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے، بچہ کھیل رہا ہے، بچہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، گند دیکھا دکھایا جا رہا ہے، پھر میرا بچہ شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ التفسیر تھوڑی بنے گا، وہ زمانے کا سب سے بڑا دنیا کا حریص ہوگا، وہ دنیا کے اندر اللہ اکبر بہت زیادہ گستاخ زمانہ ہوگا، دنیا میں تکلیف اور انتہائی ضرر دہ انسان بنے گا، جب یہ ساری کی ساری اس کے کانوں میں تب باتیں جائیں گی جب اللہ کا نام جانا چاہیے تھا، جب اللہ کی لوری جائے، سبحان اللہ، تو پھر آج دیکھ لیں ہم، اللہ اکبر، جب اللہ کی لوریاں جاتی تھیں معوذ و معاذ، آج ہمارے بچے کس سے پوچھ کے دیکھ لیں بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ عبد المالک مجاہد صاحب کی حافظہ اللہ، انہوں نے بہت ہی کتابیں لکھی ہیں، ایک واقعہ کینیڈا کا، عیسائیوں کا ملک ہے، اس کے اندر ایک سکول میں اللہ اکبر
چھوٹے چھوٹے بچوں کا سکول ہے، سکول کے اندر ٹیچر کلاس میں موجود ہے، پوچھتی ہے بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، بیٹی بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ سب سے کوئی کہتا ہے ڈاکٹر، کوئی بچی کہتی ہے انجینئر، کوئی کہتی ہے میں پائلٹ، کوئی کہتی ہے میں فوجی، کوئی کہتی ہے میں پروفیسر، کوئی کہتی ہے میں ٹیچر۔ ایک بچی سے پوچھتے پوچھتے بیٹی آپ کیا بنو گی؟ کہتی ہے میں صحابی بنوں گی۔ صحابی، حیران پریشان، یہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ صحابی کون سا ٹیررسٹ ہے؟ یہ کون سا دہشت گرد ہے؟ اس کو بھی نہیں پتا۔ بھاگی بھاگی آفس میں آئی، میڈم کے پاس، پرنسپل کے پاس، یہ میں پوچھ رہی تھی یہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی کوئی پتہ نہیں، وہ بھی الو، اس کو بھی کوئی خبر نہیں۔ کہتی اچھا، فوراً بچی کے گھر میں فون کیا کہ آپ کی بچی یہ کہہ رہی ہے آؤ جلدی آؤ، مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ بڑے کان کھڑے کرنے والے لوگ ہیں۔ فوراً سے پہلے والدین آئے، بھئی کیا ہوا ہے؟ آپ کی بچی کہتی ہے میں بڑی ہو کے صحابی بنوں گی۔ ہم تو یہاں پہ یہ کوئی بھی ذہن صحابی والا نہیں دے رہے، ہماری تربیتیں تو کچھ اور ہیں، یہ کچھ اور بننے جا رہی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں والد اس بچی کا کہتا ہے آپ کو نہیں پتا صحابی؟ کہتے نہیں۔ والد کہتا ہے ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، جو ان کے جانثار وفادار، ان کے اوپر جانے تن من دن قربان کرنے والے، ایمان کی حالت میں ان کو دیکھنے والے تھے، وہ آپ کے صحابی تھے۔ وہ کہتی ہے پھر آپ کے نبی تو اس دنیا سے چلے گئے، بیٹی آپ اب صحابی کیسے بنو گے؟ یہاں پہ ہے میری آپ کی تربیت، یہاں پہ ضرورت ہے میری آپ کی تربیت کی۔ واللہ یہ ہنسنے کی نہیں، بہت زیادہ غور و خوض کے ساتھ آج اپنی نسل کو سنبھالنے کی، ان کی اس نہج پہ تربیت کرنے کی ہے۔ بیٹی کہتی ہے اپنی ٹیچر سے، ٹیچر جی، میم جی، میرے ابو جب رات کو گھر آتے ہیں نا، جب ہم سونے لگتے ہیں میرے ابو مجھے پاس لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑی خوبصورت کہانی سناتے ہیں، بڑی پیاری سی بات سناتے ہیں، بہت خوبصورت واقعہ سناتے ہیں، اور آخر میں پوچھتی ہوں نا جب ابو جی یہ کون تھا، تو میرے ابو بتاتے ہیں یہ ہمارے پیارے نبی کا صحابی تھا۔ تو مجھے بس یہی شوق پیدا ہو گیا ہے کہ میں نے بس اب صحابی بننا ہے۔ آج پوچھو اپنے بچوں کو، کون کہے گا میں بڑا ہو کے ابو بکر بننا چاہتا ہوں؟ کون کہے گا میں بڑا ہو کے اللہ اکبر عمر عثمان علی بننا چاہتا ہوں؟ آج بچوں سے پوچھو، وہ کہے گا وہ دیکھتا ہے جو اس نے ڈوریمون، اس کے منہ پہ زبان پہ نام ڈوریمون کے، سپرمین کے، اور جناب والا موٹو پتلو کے، اور اس کے علاوہ ٹک ٹاکر کے، جو ٹک ٹاک سٹار ہیں ان کے، جو کھلاڑی سٹار ہیں ان کے۔ جب یہ کچھ بننا چاہے گا تو پھر میرے محترم بھائیوں وہ نتیجے نہیں نکلیں گے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کس کی تربیت تھی؟ صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار وفادار وفا شعار عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ معوذ معاذ جنہوں نے اشارے کے اوپر اس وقت کے نیتنیاہو، اس وقت کے دنیا کے فرعون، اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے بدماش دین اسلام کے دشمن، اس کی گردن کو تن سے جدا کیا اور کیا کہا؟ یہ سبق ہمیں ہماری ماں نے دیا ہے۔ اللہ کی قسم جب مائیں یہ تربیت کریں، بچوں تمہاری زندگی میں ابو جہل گستاخی کرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمہارے لیے ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ تو پھر معوذ و معاذ بے شک ننھے ہی کیوں نہ ہو، وہ گردنیں اڑا دیتے ہیں، گردنیں کاٹ دیتے ہیں۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، اس سے بھی آگے بہت سی تربیت کی باتیں ہیں۔ واللہ بچوں کے ایک پہلو پہ، ایک لمحے پہ غور کر کے، ان کی ابتدا میں ان کو اسکول کی کاپی بچیوں کو لے کے دیتے ہوئے، جیومیٹری لے کے دیتے ہوئے، بستہ لے کے دیتے ہوئے سوچا کرو کہ میں آج اس کو حیا دے رہا ہوں یا پھر بے حیائی سے بھرا ہوا بستہ لے کے دے رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ایک چھوٹی سے چھوٹی بنیاد پہ جا کے جب ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نتیجے ایسے دیں گے کہ پھر ہمارے بچے انشاءاللہ قرآن کے ساتھ جڑنے والے، حدیث کے ساتھ جڑنے والے، حافظ قرآن بننے والے، محافظ دین بننے والے، گستاخان صحابہ کے، گستاخان رسول کی گردنوں کو اتارنے والے بنیں گے، نہ کہ
گستاخوں کے اللہ اکبر پشتی بان، ان کے محافظ، ان کو کھلی چھٹیاں دینے والے. جب غیرت مند اولادیں ہوں گی ان کے پیچھے تربیت دین والی، اسلام والی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ کہا ہے وہ قبول فرمائے، حق جو کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکی عطا کرے. جو کوئی خطا ہوئی ہے وہ میری طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی پر، خیر پر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.